زندگی کہتے کسے ہیں، زندگی ہے کیا؟ دیکھیے مجلس کا وقت تو ایسا ہے واقعاً کہ کھانا کھانے کے بعد آپ بیٹھے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ چاہے جس وقت بھی بیٹھیں کیا پڑھا جائے کہ جس سے مجمع کی دلچسپی ہو۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ تو آئیے مولا کی بارگاہ میں چلیں اور یہ پوچھیں کہ مولا زندگی کہتے کسے ہے، زندگی ہے کیا؟ دیکھیے بچوں کو وہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات شارٹ میں ہو، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ جس میں الفاظ کم ہو معنی زیادہ ہو، وہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو مولا سے پوچھا میں نے کہ مولا مجھے بتائیے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کہتے کسے ہیں؟ تو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ خالق الناس مخالطۃ ان متم ماہا بکو علیکم وان عشتم حدوا علیکم۔ مولا نے فرمایا سنو، لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارو، ایسے رہو کہ جب تک تم دنیا میں رہو ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں۔ مولا نے فرمایا کہ زندگی کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے بہت سے ایسے افراد ہیں جو مر گئے تو کبھی لوگ پوچھنے بھی نہیں گئے کہ مرا کون ہے، تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ تو زندگی کہتے کسے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جب تک تم دنیا میں رہو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں، لوگ ڈھونڈے کہ کون سا انسان تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پہ آنسو بہائیں، لوگ تم پہ روئیں۔ اسے کہا جاتا ہے زندگی۔ اور میرے عزیزوں کوئی بھی زندگی اس وقت تک منزل کمال پہ نہیں پہنچتی جب تک چار صفتیں اس کے اندر آ نہیں جاتی۔ کوئی مومن اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں جب تک چار صفتوں کا مجموعہ نہ ہو جائے۔ ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں انشاءاللہ کسی منزل تک آپ کے ذہنوں کو لے جاؤں گا۔ جب تک چار صفات کا مالک نہ ہو جائے۔ علم اخلاق پر دو بڑی کتابیں لکھی گئی، ایک اہل سنت والجماعت کے عالم دین نے لکھی جن کا نام ہے علامہ جلال الدین دوانی، اور ایک کتاب اہل تشیع نے لکھی، اس میں خواجہ نصیر الدین طوسی۔ یہ دو بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے علم اخلاق کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر جب تک چار صفتیں نہ ہوں تب تک انسان منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ، ایک ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اسے اپنی زندگی میں لکھیے گا کہ وہ چار صفتیں ہمارے وجود میں ہے کہ نہیں۔ مولا نے کہا جب تک چار صفتیں نہ ہوں انسان کمال کی منزلوں پہ نہیں پہنچے گا۔ مولا کون کون سی؟ کہا پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت۔ جب تک علم ہمارے وجود میں نہیں ہے، حکمت ہمارے پاس نہیں ہے، تب تک منزل کمال پہ نہیں پہنچ سکتے، ہم بہت بلندی پہ نہیں جا سکتے۔ میرے عزیزوں شیعت کا افتخار ہی یہی ہے پوری دنیا میں اور پورے سماج میں کہ لوگ آپ کو علم کا مرقع سمجھتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمانے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا امتیاز ہے پوری دنیا میں کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلی قوم ہے جو پڑھی لکھی قوم ہے، جس میں جانکار لوگ ہیں۔ یا ایک بات آپ کی ذوق سماعت کے لیے کہوں، شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے۔ توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، شیعہ شور بچانے کا نام نہیں ہے۔ میں نے اتنی بڑی مجلس کر دی، اتنے لوگوں کو کھلا دیا، فلاں مولوی کو بلا دیا، فلاں نوحہ بلا دیا۔ شیعہ شور بچانے کا نام نہیں ہے، شیعہ شعور کا نام ہے۔ شعور کا نام ہے، فکر کا نام ہے، ادراک کا نام ہے کہ اگر 10 روپے بھی اگر ہم نے 1 کلو بریانی بھی مولا کے نام پہ کسی کو کھلا دی، یا اگر مولا کے نام پہ اتنا ہی تبرک بنایا ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اہل بیت 10 گنا دینے والے ہیں۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہاں سے ملے گا، دیکھیں خرچ کرنے والے دو اعتبار پہ ہوتے ہیں، جاگ کے سنیے گا، خرچ کرنے والے بنام مولا دو اعتبار پہ ہوتے ہیں۔
بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، کما کے اسے پورا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض خرچ کرنے والے مولا کے نام پہ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہاں سے جانے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن وہاں سے آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ ایک سلوات پڑھے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں میٹر میرے پاس بہت ہے، لیکن جیسا آپ سنیں گے میں بس نہیں سناؤں گا، ٹھیک ہے، یہ میری طبیعت میں ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اگر 4 صفتیں انسان کے اندر نہ ہو تو وہ انسان کامل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پہلی صفت ہے علم و حکمت۔ علم کی اہمیت آپ نے ملازم فرمائی، آئیے قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن نے کہا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی سچا اور جھوٹا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ بھائی گندگی اور پاکیزگی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھو نہیں فرما رہے آپ؟ دیکھیے جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہے حدیث میں لکھا ہوا۔ تو علم کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے پھر نبی سے پوچھ لیں، ابھی تو آپ نے قرآن سنا، اب نبی نے فرمایا کہ سنو اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی منزل تک۔ توجہ فرما رہے ہیں، علم کی اہمیت کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث کی لفظیں ہیں، چین کا مطلب چین جانا نہیں ہے، چین کا مطلب دوری بیان فرمائی ہے مولا نے، چاہے کتنا ہی دور جانا پڑے لیکن علم حاصل کرو۔ علم تمہاری گمشدہ شے ہے، کافر کے پاس بھی دیکھو تو لے لو۔ علم گمشدہ شے ہے، کافر کے پاس دیکھو، منافق کے پاس بھی دیکھو تو لے لو، ہماری گمشدہ شے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو یہ ہے علم کی حکمت۔ اچھا اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ صفت 2 ہے، ایک علم ہے اور ایک حکمت ہے، اور جب تک علم و حکمت ہمارے پاس نہیں آئے گی تب تک ہم انسان کامل کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علم سن لیا آپ نے، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں پہلے زمانے میں جب کسی کو مولوی پڑھایا جاتا تھا نا تو ساتھ ہی ساتھ حکمت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ حکمت کیوں پڑھائی جاتی تھی یہ بزرگان بتائیں گے۔ حکمت اس لیے پڑھائی جاتی تھی تاکہ مولوی ذکر اہل بیت کو پیشہ نہ بنا لے۔ نہیں توجہ بھی کیا کیا دیکھیں سمجھ کے سنیے تاکہ کوئی بات کہہ سکوں گے۔ مولوی ذکر اہل بیت کو پیشہ نہ بنا لے، لہذا حکمت سکھائی جاتی تھی۔ نہیں سمجھے آپ؟ آج کی زبان میں جسے کہا جائے کہ اگر مجلس نہ چلے تو حکمت چلے، یہی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکمت اس لیے سکھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے دور سے حکمت ختم ہو گئی، اب کسی کو حکمت سکھائی نہیں جاتی۔ تو حکمت کیا ہے؟ دیکھیے ایک اتنا مضبوط نام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو نہ تو نبی ہے، نہ امام ہے، نہ خاصان خدا میں ہے، لیکن حکمت اس کے پاس ہے۔ یعنی کہ توجہ کیجئے، جو لوگ قرآن پہ پڑھے ہوئے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ جو لوگ قرآن پہ پڑھے ہوئے ہیں میں ان سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک ایسا آدمی جو نہ نبی ہے نہ امام ہے لیکن حکمت اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کے نام کا سورہ قرآن میں رکھا۔ کیا نام ہے ان کا؟ جناب لقمان۔ لقمان کو کوئی اکیلا لقمان نہیں کہتا، سب کہتے ہیں لقمان، جزاک اللہ، لقمان حکیم، لقمان حکیم۔ آئیے اللہ سے پوچھا جائے پروردگار لقمان حکیم کیوں ہو گئے؟ اور بھی تو لوگ بیٹھے تھے ان کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے لیکن سورہ لقمان موجود ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ سورہ لقمان موجود ہے۔ پروردگار لقمان نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ ان کے نام کا سورہ قرآن میں ہے؟ کہا کہ ان کے پاس حکمت تھی، اور حکمت کیا تھی؟ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے لال لا تشرک باللہ شیئا، میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک کسی کو قرار مت دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو میرے عزیزوں صرف ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، باپ حکیم ہو گئے۔
एक नसीहत बेटे को फरमाई कि मेरे लाल अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। जुमला बदल के कहो, अगर बेटा शिर्क का दुश्मन हो जाए तो बाप हकीम होता है। नहीं तवज्जो हुई आपकी, मैं क्या कहूं? देखिए, अगर बेटा शिर्क का दुश्मन हो जाए ना तो बाप हकीम होता है। भाई एक नसीहत पर लुकमान हकीम, एक वसीयत पर लुकमान हकीम हो गए। सोचिए जिसके बेटे ने पूरा काबा बुतों से खाली कर दिया हो, भाई उसका बाप क्या हकीम न होगा? एक नसीहत पर लुकमान हकीम, तो जिसके बेटे ने पूरा काबा बुतों से खाली कर दिया हो, काबे को पाको पाकीज़ा कर दिया हो, उसका बाप क्या हकीम उम्मत कहलाने के लायक नहीं है? बस तवज्जो है, क्या उसका बाप हकीम उम्मत? देखिए, मैं एक जुमला मैंने दिल में भी कहा था कि कुरान पागलों के पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान अक्लमंदों के पढ़ने की किताब है। कुरान आई है साहिबान अक्ल के लिए। तो पहली सिफत का नाम है इल्म व हिकमत। अगर हमारे पास इल्म व हिकमत नहीं है तो इंसान कामिल कहलाने के लायक नहीं है, मुकम्मल इंसान नहीं हो सकते। दूसरी सिफत का नाम है अदालत। अगर हम अदल से काम नहीं लेते, हमारे वजूद में अदालत नहीं है, तो इंसान कामिल नहीं हो सकते, मुकम्मल इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अदालत कहते किसे हैं? कहा जिसकी जो जगह हो वहां रखो। नहीं समझे आप? जिसकी जो जगह हो वहां बिठाओ। हर आदमी को इज्जत मत देना, जो इज्जत के लायक हो उसकी को इज्जत देना, क्योंकि सबको इज्जत रास नहीं आती। सबको इज्जत रास भी नहीं आती। भाई अदालत का मतलब है जो जिस लायक हो उसे उसकी हद में रखो। अदालत कहते किसे है? कहा सुनिए, मौलाए कायनात के पास दो शख्स आए और आके कहा कि मौला अदालत कहते किसे है ये बताइए। वर्ष में आ जाइएगा लेकिन अगर तवज्जो रहे। मौला अदालत कहते किसे है ये बता दीजिए। मौला ने कहा सुनो, मेरे पास 4 रोटी हो, मैं 2 रोटी एक को दे दूं, 2 रोटी दूसरे को दे दूं, तो क्या इसे अदल कहते हैं? ये भाई अगर बराबर हो गया तो अदल ही तो है। हमारे समाज में इसी को अदल कहा जाता है। कहा ये अदल नहीं है, ये मसावात है। मसावात का मतलब होता है, नौजवानों के लिए बता दूं, बराबरी। ये बराबरी है। कहा मौला फिर अदल किसे कहते हैं? कहा सुनो, जिसकी भूख 3 रोटी की हो उसे 3 दिया जाए। जिसकी भूख 3 की हो उसे 3 दिया जाए। जिसकी भूख 1 रोटी की हो उसे 1 दिया जाए। कहा मौला अगर भूख 2 की हो 1 दे दिया तो कहा जुल्म है। कहा मौला फिर अदालत कहते किसे है? कहा किसने कहा कि तुम अदालत से काम लो? अदालत हमारा तुर्रे इम्तियाज है, तुम बराबरी कर लो, यही बहुत है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमसे कहा किसने कि तुम अदल से काम लो? तुम बराबरी कर लो, अपने समाज में बराबरी कर लो, सबके साथ बराबर से पेश आ जाओ, तुम्हारे लिए यही काफी है। तो आपने दूसरी सिफत समाज फरमा ली। बहुत अच्छा आप समाज कर रहे हैं। मेरे अजीजों थोड़ा हौसला बढ़ गया, मैं 15 मिनट 20 मिनट और आपके ले सकता हूँ इस सिलसिले में। तो कहना कि पहली सिफत जो इंसान को कामिल बनाती है उसे इल्म व हिकमत कहा जाता है। दूसरी सिफत जो इंसान को मुकम्मल करती है उसे कहा जाता है अदालत। अब तवज्जो, तीसरी सिफत का नाम है सखावत। इंसान अगर सखी नहीं है तो कामिल नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। अगर इंसान सखी नहीं है तो इंसान मुकम्मल नहीं है, इंसान कामिल नहीं है। सखी का मतलब क्या है? मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपया राहे खुदा में दे दिया, तो क्या सखी हो गया? नहीं समझे आप? मैं सखी कहाँ हुआ? इसलिए कि 50 रुपए तो बचे ही मेरे पास। कहा सखावत, सखावत उसे कहते हैं कि मेरे पास मुझे मालूम है कि 100 रुपए हो और एक आदमी ऐसा मेरे दरवाजे पे आ गया कि जिसके पास कुछ भी नहीं था और उसे 100 रुपए की जरूरत थी। अब मैंने देखा, चूंकि मेरी नीयत डामाडोल हुई,
میں نے کہا پروردگار اگر میں نے 100 دے دیا تو بچے گا کیا؟ کہنے لگے یہیں پہ سخاوت سمجھ میں آتی ہے. اگر 100 تھا تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا, تم نے خدا پہ بھروسہ کیا کہ میرے اللہ جو دار دینے والا ہے وہی روٹی بھی دینے والا ہے. تم نے خدا پہ بھروسہ کر لیا اور وہ 100 روپیہ راہ خدا میں دے دیا, تو اسے کہا جاتا ہے سخاوت, اسے کہتے ہیں سخی. اللہ نے کہا جو انسان سخی نہیں ہے وہ مکمل نہیں ہے, جو سخی نہیں ہے وہ مکمل نہیں ہے. جملہ بطور خاص آپ کی خدمت میں, جو سخی نہیں ہے وہ مکمل نہیں ہے. اللہ نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا. یہ روایت میں لکھا ہوا, میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا کہ کنجوس کے ساتھی ہو گئے. ایک مجلس میں نے وہاں پرسوں شاید پڑھی تھی, مجھے یاد آ رہا ہے, تو میں نے کہا تھا نا جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے آدمی کو ڈھونڈتا, اپنے مزاج والے کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کنجوسوں کی دوستی سے بھی دور رہو, اس لیے کہ بہت بچاتے بچاتے ڈبا دے گا. یہ روایت کا جملہ, کہا بہت بچاتے بچاتے بھی ڈبا دے گا. اب سنو سخاوت کسے کہتے ہیں, سخاوت کا مرتبہ کیا ہے. نبی کی رکاب میں ایک صحابی جنگ کر رہا تھا, جنگ کرتے کرتے اس کی تلوار ایک کافر پہ چلنے والی تھی, کافر کو قتل کرنے والی تھی. نبی نے کہا اس سے مت مارو. کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہے. کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کافر ہے. کہا مت مارو, کافر ہے لیکن سخی ہے. کہا یا رسول اللہ کفر اختیار کر چکا ہے. کہا کفر اختیار کر چکا ہو لیکن سخی ہے. سنو اللہ بھائی اگر انسان کافر ہے تو جہنم میں جائے گا, جہنم کے علاوہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. کافر ہے جہنم میں جائے گا, لیکن اگر سخی ہے, سخاوت کر رہا تھا, تو اللہ اس کے سر پہ جہنم